اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. حاضر خدمت ہے پروگرام ولی فقیہ. پروگرام کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ اس پروگرام میں ہم کیا گفتگو کرنے والے ہیں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ میں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب، جو کہ ایران میں المصطفیٰ یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر ہیں. آئیے ہم استقبال کرتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کا بھی شکریہ کہ مجھے یہ فرصت ملی. تو مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال ہم آپ کی خدمت میں یہ رکھتے ہیں کہ ولی فقیہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ولی فقیہ اور ولایت فقیہ، جی، یہ دو ورڈ ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دونوں کو ایک بار الگ الگ تھوڑا سا معنی کرنا پڑے گا. شیعہ آئیڈیولوجی کے حوالے سے جب ہم فقیہ کے بارے میں آ کے بات کرتے ہیں تو فقیہ ہم اس انسان کو کہتے ہیں جو تمام ان علوم کو حاصل کر کے جو آیات اور روایات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، جی، ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد آیات، روایات اور عقل، ان تینوں چیزوں کے ذریعے ہمارے عملی سوالات کا جواب دیتا ہے. یعنی جب آپ عملی زندگی میں اتریں گے اور آپ کے پاس سوالات بہت زیادہ ہوں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے. ابھی آپ دیکھ لیے نئے نئے سوالات ہماری زندگی میں روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صحیح. پچھلے زمانے میں جب ہم تجارت کرتے تھے تو ہمارے لیے معاملہ بہت آسان تھا. جس کو ہم سامان بیچ رہے تھے وہ ہمارے سامنے تھا، ہم اس کو دیتے تھے، اس سے چیز لے لیتے تھے. بالکل. لیکن آج نہ خریدار سامنے ہے نہ بیچنے والا سامنے ہے. آپ انٹرنیٹ کے اوپر پوری تجارت کر رہے ہیں. تو کیا یہ تجارت اسلامی حوالے سے صحیح ہے یا غلط؟ یہ کام ہے آپ کر رہے ہیں. بالکل. آپ اپنا پیسہ بینک میں جمع کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ شیئر بازار میں آ کے شرکت کر رہے ہیں. یہ آپ کے تمام سوالات ہیں. آپ کے سوال بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے ہیں. زندگی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں ان سوالات کا اسلامی جواب چاہیے. ہمیں وہ جواب نہیں چاہیے کہ ایک انسان آ کے دے. ہمیں یہ دیکھنا اسلام کی نظر اس سوال کے بارے میں کیا ہے. تو وہ انسان جو اسلامی سورسز سے آ کے جواب کو نکالتا ہے اس کا نام ہے فقیہ. اچھا. وہ آتا ہے. اسلامی سورسز ہمارے پاس تین ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، عقل ہے. ان تینوں کو سامنے رکھتا ہے وہ، جی، اور اس کے ذریعے سے وہ آ کے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے کہ بھائی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر اسلام کی نظر یہ ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ 100% اسلام کی نظر یہ ہے، نہیں، کہتا ہے میں نے آ کے یہ استنباط کیا ہے، میری سمجھ میں یہ آیا ہے. اور ہر جگہ یہی ہوتا ہے. دیکھیں آپ ایک ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں جو نسخہ لکھ رہا ہوں، میں جو دوا دے رہا ہوں 100% یہی صحیح ہے. کہتا ہے مجھے صحیح لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ دوا دینا چاہیے، میری نظر میں آپ کے اندر یہ بیماری ہے اور اس کے لیے یہ علاج ہونا چاہیے. جی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیمار کو آپ 3 ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں، تینوں الگ الگ نظر دیتے ہیں. ایک کہتا ہے آپریشن ہونا چاہیے، ایک کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے، ایک کہتا ہے ابھی نہیں تھوڑے دنوں کے بعد ہونا چاہیے. تو یہاں پر کیونکہ یہ اپنے ٹاپک میں ایک متخصص ہے، جانکار انسان ہے، اس کو پتہ ہے. تو اسی طرح سے اسلامی باتوں میں بھی جب ہمیں آ کے سوال پوچھنا ہے، جواب لینا ہے تو ہم فقیہ کے پاس جاتے ہیں. ایسے انسان کو ہم کہتے ہیں فقیہ. ولی فقیہ کسے کہتے ہیں؟ ولی فقیہ کی ڈیفینیشن یہ کہ ایک مجتہد ہے. تو پہلی شرط لگائی جا رہی ہے کہ اس کو فقیہ ہونا چاہیے، مجتہد ہونا چاہیے، کہ جو 2 شرائط کے ساتھ، ایک سیاسی بصیرت. سیاسی بصیرت یعنی جو ایک ملک کے سیاسی نظام کے اندر جن باتوں کا جاننا ضروری ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو سیاست کام کر رہی ہے اس کا بھی جاننا ضروری ہے. کیونکہ ہم دنیا سے ہٹ کے تو نہیں جی سکتے. بالکل. ہم کہیں بھی اسلامی نظام قائم کریں، وہ اسلامی نظام اسی دنیا کا ایک حصہ ہے. ٹھیک. اور شجاعت کے ساتھ آ کے کسی اسلامی ملک کی باغڈور کو سنبھالتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ولی فقیہ.
البتہ یہ جو ولایت فقیہ کا نظریہ ہے یہ امام خمینی علیہ الرحمہ کا نظریہ ہے۔ بعض فقہا یہاں پر یہ بھی مانتے ہیں کہ ہر مجتہد خود ولی فقیہ ہے، ہر مجتہد ہر مرجع خود ولی فقیہ بھی ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا اور اس کی وضاحت کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ولی فقیہ کی ضرورت کب پڑتی ہے۔ ہمیں ولی فقیہ کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ہم ایک اسلامی نظام آ کے قائم کریں۔ اگر ہم نے کوئی اسلامی نظام قائم نہیں کیا ہے اور ہم روزمرہ کے مسائل کا جواب دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر فقیہ کافی ہے۔ ایک مجتہد آپ کے تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم ایک اسلامی نظام قائم کر رہے ہیں تو کیا اس اسلامی نظام میں ہر فقیہ آ کے نظر دے سکتا ہے؟ اس طرح تو نظام قائم نہیں ہو پائے گا۔ نظام کو چلانے کے لیے ہمیں ایک لیڈر چاہیے کہ جس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو اور اس کے اندر کچھ خصوصیات ہونا چاہیے۔ اس انسان کو ہم کہتے ہیں ولی فقیہ، کہ جو فقہا کے اوپر ولایت نہیں رکھتا ہے۔ یہ غور کرنا چاہیے ہمیں۔ کبھی کبھی ولی فقیہ کا معنی لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ فقہا کا ولی ہے۔ نہیں، ولی فقیہ فقہا کا ولی نہیں ہے، لیکن فقہ میں وہ ولایت رکھتا ہے۔ یہ ولایت کا اصل معنی کیا ہے؟ ولایت کا معنی وہیں پر آ کے روشن ہوتا ہے جہاں پر حکومت ہو۔ غدیر میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو ولایت تفویض کی تھی، وہ کون سی ولایت تھی؟ وہ یہی ولایت بے معنی حکومت تھی۔ کسی اور معنی میں آپ لیں تو یہاں پر معنی نہیں کر سکتے آپ اس کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کو کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہی تو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اقتدار، وہ باغ ڈور، وہ حکومت جو اب تک میرے ہاتھ میں تھی، وہ میرے بعد کس کے ہاتھ میں ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہے۔ جی، یہ ولایت کا معنی ہے۔ تو اب یعنی یہ بھی ایک معنی ہے۔ تو اب ولی فقیہ کس کو کہیں گے؟ ولی فقیہ اس کو کہیں گے کہ جب ایک نظام اسلامی میں ہمیں کسی کے ہاتھ میں اس نظام کی باغ ڈور کو دینا ہے، یہ نظام اپنے آپ سے تو نہیں چلے گا، تو یہاں پر جس فقیہ کے ہاتھ میں ہم اس باغ ڈور کو دیتے ہیں اس فقیہ کو ہم کہتے ہیں ولی فقیہ۔ چلیے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو سمجھایا ہے۔ ایک سوال ہم یہاں کرنا چاہیں گے کہ ولی فقیہ کے ہونے کی کیا شرط یہ ہے کہ جہاں اسلامی حکومت ہو؟ جی بے شک، البتہ اس کے ساتھ کچھ شرائط اور بھی ہیں۔ جیسے ولی فقیہ کے اندر 3-4 شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اس کا فقیہ ہونا ضروری ہے۔ ہاں، ابھی آپ نے بیان کیا۔ جی، کیونکہ اگر جب تک فقیہ نہیں ہے وہ خدا کے حکم کو کیسے بیان کرے گا؟ صحیح۔ وہ خدا کے حکم کی بجائے اپنا حکم بیان کر دے گا۔ اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارا نظام اسلامی نظام ہے۔ اسلامی نظام کے اندر ہمارا قانون نہیں چلے گا، خدا کا قانون چلے گا۔ اب اگر ہمیں خدا کے قانون کو فالو کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو پہلے کہ یہاں پر خدا کا قانون کیا ہے۔ اسے ایک فقیہ سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو فقیہ ہونا چاہیے۔ بالکل۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عدالت اور تقوی۔ البتہ عدالت اور تقوی کو الگ سے اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ خود فقیہ کے اندر بھی عدالت شرط ہے۔ ہاں، یہ تو جب تک بھئی عدالت نہیں ہوگی وہ فقیہ نہیں ہے، جب تک تقوی نہیں ہو وہ فقیہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو الگ سے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو نظر میں رکھا جائے خصوصی طور پر، کیونکہ کبھی کبھی ہم جیسے میں نے بیان کیا فقیہ کا معنی کہ بھئی فقیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن، روایات اور عقل سے خدا کے حکم کو استنباط کر لے۔ جی، تو ہم نے یہاں تو یہ نہیں کہا کہ اس کو عادل ہونا بھی ضروری ہے، اس کو متقی اور پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے، لیکن جب ہم ایک مجتہد جامع الشرائط کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ 10-11 شرطوں میں تقوی بھی بیان کرتے ہیں، عدالت بھی بیان کرتے ہیں۔ بالکل۔ جی، لہٰذا یہ سائیڈ میں اس کی تاکید ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحیح سیاسی بصیرت رکھتا ہو ولی فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سیاسی بصیرت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی دنیا ایک عجیب دنیا ہے۔ بہت آسانی سے جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں بہت کچھ پھیلا دیا جاتا ہے، اور جہاں بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے وہاں آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آج آپ دنیا کا نظام دیکھ لیجیے، کتنی جگہ دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میڈیا اس کو کبھی بیان نہیں کرتا۔ کتنی جگہ آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا کوئی ایشو ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا بیان بنا دیا جاتا ہے کہ دنیا اسی میں کھو کے رہ جاتی ہے۔ صحیح۔ اگر اس فقیہ کے پاس صحیح سیاسی بصیرت نہیں ہے تو کیسے سمجھے گا کہ دشمن کہاں سے حملہ کر رہا ہے،
بالکل یہ کیسے سمجھے گا کہ ہمیں اس نظام کو کیسے بچا کے رکھنا ہے؟ لہٰذا سیاسی بصیرت شرط ہے اس کے اندر. ایک اور شرط یہ ہے کہ اس کے اندر تدبیر ہونا چاہیے. تدبیر کہتے ہیں یعنی صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت. اچھا. دیکھیں، علم ہونا اور صحیح فیصلہ لینا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. عین ممکن ہے کہ ایک انسان کے پاس علم بہت زیادہ ہو، لیکن جب فیصلہ لینے کا وقت آئے تو وہ جذبات میں یا کسی دوسری وجہ سے آ کے فیصلہ غلط لے لے. ہو سکتا ہے. صحیح. ٹھیک، تو ہم یہ شرط لگاتے ہیں کہ ولی فقیہ کے اندر صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت ہو. ڈر سے، کسی کی بات کو سن کر، کسی چیز کے لالچ میں آ کر، کسی اور وجہ سے کوئی غلط فیصلہ نہیں نہ کرنا. لے، جی. تدبیر سے فیصلہ لے. اور آخری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو شجاع ہونا چاہیے. اچھا. شجاعت کی شرط کیوں لگائی جاتی ہے؟ شجاعت کی شرط اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس کو پورے ایک نظام کو لیڈ کرنا ہے. یہ انسان، آپ اس کو ٹاپ پہ لا کے رکھ رہے ہیں اور یہ پورے ایک معاشرے کو آ کے اس کا یہ لیڈر ہے. اگر اس کے اندر شجاعت نہیں ہے تو یہ کبھی بھی معاشرے کو لیڈ نہیں کر سکتا. جہاں پر بولنا ہے اگر وہاں چپ رہ جائے، جہاں پر چپ رہنا ہے وہاں پر بولنے لگے. صحیح. شجاعت کا معنی یہ نہیں کہ ہر وقت انسان بولتا رہے. شجاعت کا معنی یہ بھی نہیں کہ ہر وقت انسان چپ رہے. آپ اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کو سیرت میں اختلاف نظر آئے گا. بالکل. کیا امام حسن علیہ السلام کی سیرت اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایک ہے؟ ایک امام صلح کر رہا ہے، دوسرا امام جنگ کر رہا ہے. کیا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بالکل یہی ہے؟ نہیں. وقت کے تقاضے کو دیکھ کے اپنی سیرت کو آ کے طے کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے. صحیح. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اسلام کو پھیلانا، لیکن پھیلانے سے پہلے اسلام کو بچانا. بچائیں گے نہیں، پھیلائیں گے کیسے؟ بالکل. تو یہاں پر شجاعت شرط ہے. شجاعت کا معنی یعنی یہ یہ ہوتا ہے، ساری شرطیں جو آپ نے بیان کی. یہ ولی فقیہ کے اندر ضروری ہے. اچھا، ابھی آپ نے دوران گفتگو پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ تقریباً یہ نظریہ ہے بہت سے فقہا کا کہ جو بھی مراجعین اکرام ہیں وہ ولی فقیہ ہیں، یعنی ایک وقت میں کئی ہو سکتے ہیں. جی، البتہ دیکھیں جو ولایت فقیہ کی گفتگو ہے اس کو دو اسٹیپ میں ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ نظری گفتگو ہے کہ ہم آ کے کہیں کہ آیات اور روایات ولایت فقیہ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں. اب چاہے باہر کی دنیا میں ہمارے پاس کوئی نظام ولایت فقیہ ہو یا نہ ہو، انقلاب ایران سے پہلے یہ گفتگو فقط کتابوں کی زینت تھی. جیسے صاحب جواہر علیہ الرحمہ ہیں، ملا احمد نراقی ہیں، آیت اللہ بروجردی ہیں. خود شیخ انصاری نے اپنی بعض کتابوں میں ولایت فقیہ کی بحث کو چھیڑا ہے. اچھا. ٹھیک، لیکن یہ ولایت فقیہ کی گفتگو صرف ایک نظری گفتگو تھی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی اسلامی نظام نہیں تھا کہ ہم آ کے اس نظری بات کو آ کے باہر دیکھ بھی سکیں. تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ ہاں ہر فقیہ ولی فقیہ بھی ہے، کیونکہ جتنے بھی فقہا ہیں آپ جس کی بھی تقلید کر رہے ہیں اس وقت آپ کو کس کی بات ماننا ہے؟ اسی کی بات ماننا ہے. صحیح. تو عقل بھی سمجھتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے کہ بھائی یہی فقیہ بھی ہے، یہی ولی فقیہ بھی ہے. لیکن جب ایک نظام اسلامی بنتا ہے تو نظام میں سب آ کے نظر نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، بخوبی روشن ہے کہ فقہا کے نظریے میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے. اختلاف ہوتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، اگر فقہا کے نظریے میں اختلاف ہے تو کیا آپ ان تمام اختلافات کے ساتھ ایک حکومت کو چلا سکتے ہیں؟ حکومت میں ہمیں ایک فیصلے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہاں پر امام خمینی علیہ الرحمہ نے جب نجف میں اپنا ولایت فقیہ کا درس شروع کیا تو وہ آ کے آخر میں اسی نظر کے اوپر ٹھہرے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں نظام میں ٹاپ کے اوپر ایک فقیہ کو رکھنا پڑے گا. جب تک فقیہ نہیں ہوگا ہمارا نظام خداوند متعال کی طرف سے مشروع نہیں ہوگا. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. جی. آپ کچھ بھی کرتے رہیے، شرعی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر فقیہ ہے تو اس کی شرعی حیثیت ہے. صحیح. اور یہ فقیہ بھی ان تمام شرائط کے ساتھ ایک ہونا چاہیے تاکہ لاسٹ فیصلہ لے سکے. ہاں دوسرے فقہا اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں. اسی لیے آپ ایران میں دیکھیں کہ مجلس خبرگان ہے. مجلس خبرگان میں بہت سے فقہا ہیں. اچھا. بہت سے فقہا ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے
کہ ولی فقیہ جو کام کر رہا ہے اس کے اوپر نظارت کریں. اوہ ولی فقیہ انسان ہے, غیر معصوم ہے, ہاں اس پہ نظر رکھیں. اس پہ نظر رکھیں. اور ان کو پورا, ان کے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ اگر وہ کہیں لائن سے بہ کر آئے اس کو ہٹا سکتے ہیں. واہ, اگر ہم کسی کو لا کے رکھ رہے ہیں تو اس کا انتظام بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو لا کے رکھ دیا اور اس کو آزاد چھوڑ دیا. آزاد صرف معصوم کو چھوڑا جا سکتا ہے, وہ غیر اعلیٰ ہے. معصوم کو نہیں. جی جی. غیر معصوم کہاں پہ خطا کر رہا ہے, کچھ نہیں پتا آپ کو. اچھا مولانا صاحب, ایک سوال یہیں پہ یہ کرنا چاہیں کہ جیسے اگر میں ایران کو لوں تو وہاں پہ آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہیں اس درجے پہ فائز ہیں, جی. تو کیا ایران کا ہی رہنے والا اس درجے پہ فائز ہو سکتا ہے یا ہمارے ہندوستان, پاکستان, افریقہ کہیں کا بھی؟ جی یا دیکھیے, ابھی جو میں ولی نے فقیہ شرائط بن بیان سکتا کی, ہے؟ آپ ان شرائط کو دیکھیں. ان شرائط میں کہیں پر یہ آیا کہ ولی فقیہ کا ایرانی ہونا شرط ہے؟ ہاں یہ تو نہیں آیا, یعنی کوئی بھی بن سکتا کوئی ہے. بن سکتا ہے. لیکن عقل بھی اس بات کو سمجھتی ہے اور ہم نے تجربہ بھی یہی کیا ہے کہ جو جس ملک کا رہنے والا ہوتا ہے وہاں کی باتوں کو بہتر سمجھتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایران میں ایک حکومت اسلامی بنائی تو آپ جب وہاں کے فقہا کو دیکھیں گے تو آپ ایرانی ہی فقہا کو دیکھیں گے. اگر ہم کسی, دیکھیے ایک سمجھنے کی بات ہے, وہ یہ, ہم اسلام کو دنیا سے ہٹا کے نہیں مانا کر سکتے. اسلام اسی دنیا میں اپنے نظام کو قائم کرنا چاہ رہا ہے. ہم الگ سے آ کے نہیں بنا سکتے کہ ہم نے آ کے ایک الگ دنیا بسا لی ہے, ہمیں دنیا سے کوئی ربط نہیں ہے. اگر ہم ایک الگ دنیا بسا لیں گے تو ہم ہدایت کیسے کریں گے؟ صحیح. بھئی ہمیں ہدایت اسی انسان کی تو کرنا ہے, ہاں ہمیں اسی انسانوں کے درمیان رہنا ہے. لہٰذا کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارے قانون میں اور انٹرنیشنل قانون میں ٹکراؤ بہت کم ہو. اگر یہ ٹکراؤ شروع ہو جائے گا, دیکھیں ابھی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے تب بھی ہمارے اوپر کیا کیا جاتا ہے, الزام لگایا جاتا ہے, طرح طرح کے بہانے بنائے جاتے ہیں. کیونکہ دشمن کو معلوم ہے کہ اگر ایک صحیح اسلامی نظام قائم ہو گیا تو ہم دنیا کو نہیں خرید پائیں گے, ہم اپنی شیطانی سیاست کو کارگر نہیں کر پائیں گے. لہٰذا وہ ہمیشہ اس نظام کو کاٹنے میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ فرض یہ کریں کہ دنیا کے کسی دوسری کنٹری میں بھی ایک اسلامی نظام قائم ہوتا ہے, ہم وہاں کے فقہا کو دعوت دیں گے, کہیں گے آپ اپنے میں سے کسی کو ایک ولی فقیہ بنائیے. دنیا کی کسی تیسری کنٹری میں ایک نظام اسلامی قائم ہوتا ہے, ہم وہاں کے فقہا سے کہیں گے کہ آپ اپنے درمیان سے ایک ولی فقیہ چنیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران میں جو ایران کی کنٹری کو ولی فقیہ کے لیڈ کر رہا ہے وہی آئے دنیا کی کسی دوسری کنٹری میں اگر ولایت فقیہ کا نظام بن رہا ہے وہ اس کو بھی آ کے دیکھے. آج جب ہم کسی دوسرے ملک میں دخالت نہیں کرتے ہیں تو الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم ہر جگہ دخالت کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے دشمن جو دنیا میں ہر جگہ دخالت کر رہے ہیں ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے. بالکل. سیاسی بصیرت جو شرط لگائی گئی ہے وہ اسی لیے لگائی گئی ہے. لہٰذا عین ممکن ہے کہ ایک وقت میں کئی ملک ہوں اور ہر ملک میں ایک ولی فقیہ ہو جو وہیں کا ہو, حالانکہ یہ شرط بہتر نہیں یہی ہے, شرط لیکن بہتر یہی ہے کیونکہ وہ وہاں کے نظام کو بہتر سمجھتا ہے. البتہ یہاں پر ایک چیز کے اوپر غور کرنا پڑے گا. ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں, جو ہمارے سامنے سوالات ہیں, دو طرح کے. کچھ مشکلات اور سوالات ان کا رابطہ فقط ہمارے ہی ملک سے ہے. ٹھیک ہے. بالکل. آپ نے ایک ملک میں نظام قائم کیا, اب آپ کے ملک کی کچھ مشکلات ہیں, صحیح, لیکن کچھ ہمارے مسئلے اور مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ملک سے باہر نکل کے ہیں. بالکل, یہ سوال ہمارا تھا, اب ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جی. اب ایسا مسئلہ ہے کہ جو انڈیا, پاکستان, ایران, عراق, سیریا, لبنان, آپ پوری اس جو ہے پٹی کے اوپر چلتے چلے جائیے, جی, ہر جگہ کا مسئلہ ہے. وہ محدود نہیں ہے ایران سے, وہ محدود نہیں ہے پاکستان سے, وہ محدود نہیں ہے ہندوستان سے. ٹھیک ہے. فرض یہ ہم کر رہے ہیں کہ 2-3 ولی فقیہ ہیں ہمارے پاس. جی. یہاں پر صحیح جو نظریہ قائم ہے وہ یہ, کیونکہ ابھی دیکھیں یہ صرف نظریہ ہے, عملی طور پر ہم اس کو نہیں دیکھ پائے ہیں, کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایک نظام اسلامی ہے جہاں پر ولایت فقیہ اپنا کام کر رہی ہے. صحیح. اور انشاءاللہ کی دوسرے ممالک بھی ہمت کریں اور اس نظام کو آ کے اپنے ملک میں نافذ کریں, تب یہ جو نظری بات ہے یہ عملی جامہ پہن لے گی. جیسے آج تک ولایت فقیہ کا نظریہ کتابوں میں تھا, لیکن جب ایران کا انقلاب آیا تو یہ اس نے عملی جامہ پہن لیا. بالکل.
یہاں پر ضروری ہے کہ یہ تمام فقہا آپس میں آ کے اس بات کے اوپر اتفاق کریں کہ جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں وہاں پر ہم نظر دیں گے، لیکن وہ مسئلہ جو ہمارے ملک سے مخصوص نہیں ہے، تمام شیعوں کا مسئلہ ہے، تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہاں پر دو راستے جو ہے وہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اب ان میں سے کون سا راستہ بہتر ہے یہ وقت آنے پہ طے کیا جائے گا۔ ایک راستہ یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو مثلا 2-3 ولی فقیہ ہیں یہ آپس میں ایک کمیٹی بنائیں کہ بھئی ہم 2-3 جب ایسا کوئی مسئلہ ہوگا تو آپس میں گفتگو کر کے ایک لاسٹ فیصلہ لیں گے۔ صحیح، ٹھیک۔ دوسرا نظریہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، وہ 2-3 آپس میں ہی کسی ایک کو بیسٹ سمجھیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کو آ کے جو ہے یہ ذمہ داری دے دیں کہ بھئی آپ کی 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے نظام کو چلائیں، اور ایک ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ جو عام مسائل ہوں گے اس میں بھی لاسٹ فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ جیسے کہ مجلس خبرگان میں جب کسی کو چنا جاتا ہے تو ایک انسان کو آ کے چن لیا جاتا ہے، تمام فقہا ہی اس کو آ کے چنتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم سب مل کے نہیں چلا سکتے، صحیح بات، کسی ایک کو چننا پڑے گا، تو یہاں پر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اب دونوں میں سے اب جب انشاءاللہ ایک اور نظام اسلامی قائم ہوگا اور ایک اور ولی فقیہ آ کے اس نظام کو آ کے ڈیل کرے گا، تب دیکھنا پڑے گا کہ یہ نظر کہاں تک کے آ کے اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ولی فقیہ جیسے اگر ایران میں جو ہیں جی، تو ان کا حکم جو ہے وہ کیا ایران تک ہی محدود ہے یا دنیا کے تمام شیعوں پہ عائد ہوتا ہے؟ خوب، اگر اس سے پہلے ہم ایک اور سوال کا جواب دیں تو میرے خیال میں اس سوال کا جواب بہت آسان ہو جائے گا۔ ضرور۔ سوال یہ رکھیں کہ حکم میں اور فتویٰ میں فرق کیا ہے؟ جی ہاں، ہم پہلے حکم کو سمجھ لیں، پھر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا جو سوال ہے خود اسی کے سائے میں سالو ہو جائے گا۔ بالکل۔ آج جب ہم توضیح المسائل کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو شروع سے آخر تک 4,500-5,000 ہزار آپ کو مسئلے ملیں۔ مسئلے ملیں گے، جی۔ یہ سارے کے سارے مسئلے ان کو ہم کہتے ہیں فتویٰ۔ اچھا اچھا، ہمارے مجتہد کا یہ فتویٰ ہے۔ آپ جو ہے وہ آغا سیستانی کی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ آغا ناصر مکارم ان کی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیجئے، یا کسی اور فقیہ کی، یہ سب کے سب فتوے ہیں، یہ سب کے سب مسئلے کا جواب ہے۔ مسئلے کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ مسئلے کا جواب عام ہوتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور کے اوپر فقیہ آپ سے آ کے یہ کہے گا کہ اگر پانی کر کی مقدار تک کے پہنچ گیا تو یہ پاک ہے، دوسری چیزوں کو بھی یہ کیا کر سکتا ہے؟ پاک کر سکتا ہے۔ اگر نجاست سے آ کے ملاقات کر رہا ہے تو جب تک کہ اس کا رنگ، اس کا مزہ، اس کی بو تبدیل نہیں ہوئی ہے تب تک کہ یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ فقیہ آ کے آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہ جو بالٹی میں پانی رکھا ہے یہ نجس ہے یا پاک، وہ آپ کو ایک عام حکم بتائے گا۔ فتوے کا کام یہی ہے۔ مثال کے طور پر فقیہ آپ سے آ کے یہ بتائے گا کہ بھئی نماز جمعہ ان شرائط کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ واقعی یہ نہیں آپ سے کہے گا کہ آج کے زمانے میں نماز جمعہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک؟ اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ لیکن حکم کیا ہے؟ حکم کے اندر معمولاً موضوع کو معین کیا جاتا ہے اور حکم کا دائرہ محدود کیا جاتا ہے۔ جی، مثال کے طور پر حکم خاص زمانے کے لیے ہوتا ہے، حکم خاص مکان کے لیے ہوتا ہے، حکم کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے تاریخ میں ہمیں ایک حکم ملتا ہے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ انگلینڈ نے ایران کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، تقریباً 150 سال پہلے۔ معاہدہ کیا گیا تمباکو کے اوپر کہ ایران میں جتنی بھی تمباکو اگ رہی ہے ہم اس کو خریدیں گے اور ہم ہی بیچیں گے۔ اچھا، اس زمانے میں ایک فقیہ تھے آیت اللہ شیرازی، مرزا شیرازی، انہی نے دیکھا کہ اگر اس طرح سے یہ چیز انگلینڈ کے ہاتھ میں چلی جائے تو ہماری حکومت بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت نظام ولایت فقیہ نہیں تھا، اس وقت فقیہ حکومت نہیں کر رہا تھا لیکن فقیہ فتویٰ دے رہا تھا۔ اس وقت انہی نے آ کے ایک حکم دیا۔ حکم کیا دیا؟ انہی نے حکم یہ دیا کہ آج کے زمانے میں، نہ اس سے پہلے
نہ یہ زمانہ ختم ہونے کے بعد، آج کے زمانے میں ایران میں تمباکو کا خریدنا اور بیچنا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا حکم رکھتا ہے. یہ انہوں نے حکم دیا. جیسے انہوں نے حکم دیا، جتنے لوگ تھے سب نے خریدنا بیچنا ہی چھوڑ دیا. خود بخود وہ جو پلس پوائنٹ انگلینڈ کی حکومت کے پاس گیا تھا وہ خود بخود باطل ہو گیا. جب آپ بیچیں گے نہیں، خریدیں گے نہیں، تو معاملہ کس بات کے اوپر ہوگا؟ بالکل. یہ حکم کس لیے دیا گیا؟ ایک محدود ایک ہے. نظام کو بچانے کے لیے. صحیح صحیح. کیونکہ دیکھا ہی جا رہا تھا کہ کیونکہ اس زمانے میں یہ پیداوار بہت ہی بڑی تھی. جیسے آج بہت سی کنٹریاں تیل کے اوپر رکی ہوئی ہیں، اس وقت ایک بہت بڑی درآمد ایران کی اس کے اوپر رکی ہوئی تھی. اچھا. تو آپ نے دیکھا حکم خاص زمانے میں دیا جاتا ہے. حکم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی فقیہ، ولی فقیہ نہیں، فقیہ آ کر حکم دے دے، تمام شیعوں کے اوپر اس کا ماننا ضروری ہے، چاہے وہ اس کی تقلید کرتے ہوں چاہے نہ کرتے ہوں. اچھا. اور کوئی بھی فقیہ حکم دے سکتا ہے، کوئی بھی فقیہ حکم دے سکتا ہے. ہاں مگر یہ کہ وہ فقیہ خود شرط لگا دے کہ میں یہ حکم فلاں ملک کے شیعوں کو دے رہا ہوں، یا میں یہ حکم مثال کے طور کے اوپر پوری دنیا کے شیعوں کو دے رہا ہوں. وہ خود آ کے اس کے اندر معین کر دیتا ہے. صحیح. جیسے آغا مرزا شیرازی نے کہا تھا بھئی یہ حکم کیا انڈیا کے شیعوں کے لیے تھا؟ بالکل نہیں، ایران کے لیے صرف. انہی نے ایک محدود بیان کیا تھا کہ بھئی جہاں جہاں یہ حکومت ہے اور جہاں جس حکومت نے آ کے یہ انگلینڈ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس حکومت میں جتنے شیعہ رہ رہے ہیں اور وہ یہ معاملہ کر رہے ہیں ان کے لیے حرام ہے. اس کو کہا جاتا ہے حکم. زمین سے آسمان تک فقہ میں، فتوے میں اور حکم میں کیا ہے؟ فرق ہے. بالکل. اب آپ یہ بتائیے کہ اب تک آپ کو کوئی حکم نظر آیا فقہا کی طرف سے؟ فقیہ فتویٰ دیتا ہے. حکم بہت ہی جب سچویشن ایک دم بگڑنے لگتی ہے، جب فقیہ آ کے یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہاں پر ہم نے آ کے ہاتھ نہیں رکھا تو کوئی بہت بڑی مشکل سامنے ہمارے آ جائے گی، تو وہاں پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو فقیہ آ کے سمجھتا ہے اس بات کو وہ آ کے حکم دیتا ہے. اور جب حکم دیتا ہے حتیٰ دوسرے فقہا کے اوپر بھی ماننا واجب ہے. اچھا. جی اگر کوئی فقیہ آ کے حکم دے رہا ہے تمام کے اوپر ماننا واجب ہے. بس ایک یہاں پر جو ہے اس بات کو الگ کیا جاتا ہے وہ یہ، مگر یہ کہ کوئی فقیہ اس کو یقین ہو جائے کہ یہ جو فقیہ حکم دے رہا ہے اس کے جو سورسز ہیں، جس ذریعے سے اس کو باتیں پتہ چلی وہ غلط تھی، لیکن وہ بھی اپنے مقلدین کو منع نہیں کر سکتا. یعنی کوئی ولی فقیہ اگر کوئی فتویٰ دے رہا ہے اس کے مقلدین کے فتوے کو چاہے کسی کا بھی مقلد ہو جی اس پہ عمل کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. اگر ولی فقیہ کا جو بھی فتویٰ ہے جی جو ان کی تقلید کر رہا ہے اس کے اوپر عمل کرے گا. بس وہی. جی اگر کوئی خامنائی صاحب کی تقلید میں ہے، ٹھیک ہے، اور خامنائی صاحب نے کوئی حکم دے دیا یا فتویٰ دیا ٹھیک، تو بس فتویٰ جو ہے جو تقلید کر رہا ہے وہ مانے. اگر سیستانی صاحب والا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. کوئی حرج اور اگر وہ حکم دے دے، بلکہ کوئی حرج نہیں کرے گا. کیسے کر لے گا؟ صحیح. بھائی اگر وہ یعنی تقلید آغا سیستانی کی کر رہا ہے اور فتویٰ آغا خامنہئی کا مان رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جس کی تقلید کر رہا ہے اسی کا تو فتویٰ مانے گا. اور اگر حکم دے دیا انہوں نے، اگر حکم دے دیا تو سب پہ ماننا واجب ہے، چاہے کسی کی تقلید کرتا ہو. وہ خود سیستانی صاحب ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی آغا سیستانی حکم دے دیں. آپ ادھر سے بھی تو مسئلے کو لیجئے. جی تو آغا سیستانی کو وہ بھی مانیں گے. دونوں آیت اللہ ہے، دونوں آیت اللہ ہے، دونوں ان کے فقیہ ہیں، مقلد دونوں ان کا مجتہد کہنا ہیں. مانے، ان کے مقلد ان کا کہنا مانے، کوئی حرج نہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات کو اور بھی سالو کرتے ہیں. جی ضرور. ایران کے نظام میں اور ایران کے قانون میں خود ایران میں بہت سے فقہا موجود ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے سوال ہوگا کہ کیا ضروری ہے کہ جب ہم ایک نظام کو چلا رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظام کو چلانے کے لیے بہت سے مسئلوں کا اسلامی جواب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بالکل. ٹھیک ہے، ہر فقیہ کے پاس جواب موجود ہے، ٹھیک. تو آپ کیوں آغا خامنہئی کا جواب لیتے ہیں؟ آپ دوسرے فقیہ کا لیجئے جواب. صحیح. ٹھیک. یہ ایران کے قانون میں طے کر دیا گیا ہے کہ اگر ایران کے قانون میں جو ولی فقیہ ہے اس کے فتوے میں اور کسی دوسرے فتوے میں آ کے اختلاف اور کلیش ہوگا تو وہ ولی فقیہ کے فتوے کو لیں گے. صحیح بات بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ نظام کو کون چلا رہا ہے؟ ولی فقیہ چلا رہا ہے. یعنی اگر سیستانی صاحب اور آغا خامنہئی
اگر خامنائی صاحب کو اگر میں چھوڑوں، سیستانی صاحب ہوئے، بس آغا ناصر مکارم ہاں، شیرازی، تو ان کے اگر فتوے میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے تو اگر اب خامنائی صاحب نے جو ایک حل نکالا جی، اس کو ماننا پڑے گا؟ ایرانی نظام میں اس کو مانا جائے، ایرانی نظام میں، ہمارے ہندوستانی نظام میں نہیں، آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل کریے. اچھا صرف ایران میں یہ محدود ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نظام وہاں پر قائم ہے. اچھا، اسلامی قانون جو وہ حکومت جو ہے. جی، مثال کے طور پر دیت کا مسئلہ ہے. دیت یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ کیا بدلے میں کیا دے گا، ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں بیان کی گئی، مثلا یہ کہا کہ بھائی 100 اونٹ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. اب آج تو اونٹ نہیں دیں گے نا آپ، بالکل، آپ اس کا پیسہ دیں گے. صحیح. یہ پیسہ کتنا ہونا چاہیے؟ کیا اونٹ کا ریٹ ایک رہتا ہے؟ اچھا، اونٹ کہاں کا لیں؟ اونٹ کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ بہت اچھی کوالٹی کا ہو، لو کوالٹی کا ہو، میڈیم کوالٹی کا ہو. تو آپ کو پتا ہے کہ ریٹ کیا ہوگا، آگے پیچھے ہوگا نا. اب مثال کے طور پر آغا سیستانی آ کے ایک ریٹ طے کرتے ہیں کہ بھائی اتنی دیت ہونا چاہیے، مثلا اتنے 1000 روپے. آغا ہم نے ایک ریٹ آ کے طے کرتے ہیں، نہیں اتنے 1000 ہونا چاہیے. آغا مکارم بھی آ کے طے کرتے ہیں، ٹھیک. اب اگر ایرانی نظام میں کسی نے آ کے یہ جرم انجام دے دیا تو اب جو نظام قائم ہے، جو وہاں پر قانون ہے، اس میں کس کی بات کو لکھا جائے گا؟ بالکل، جو ولی فقیہ. جو ولی فقیہ. بہت کیونکہ اگر یہاں پر ہم آئیں گے ہر فقیہ کے اوپر بات کرنے چلیں گے تو کیسے نظام نہیں قائم ہو سکتا. بالکل بالکل. البتہ آغا خامنہئی کبھی کبھی کوئی سیاسی بات کہتے ہیں، وہ ہماری سمجھداری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کی جو سیاسی بات ہے واقعا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ سیاسی بصیرت ان کی بہتر ہے، تبھی تو ان کو چنا گیا ہے. صحیح صحیح. فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، وہ ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، سیاسی لیول پہ آ کے کوئی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اب ہماری سمجھداری کا تقاضا ہے کہ ہم سب کو آپس میں جوڑنے کے لیے اس کے اوپر غور کریں. بالکل. یہ ایک نظام ہے جو خداوند متعال کی ایک نعمت ہے دکھانے کے لیے کہ دیکھو جب غیر معصوم آ کے اس غلطیاں ہیں، کمیاں بہت ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ایران کا جو نظام ہے ولایت فقیہ قائم ہوا ہے وہ 100% ایک دم صحیح ہے. ممکن ہی نہیں صحیح ہے ہو جائے. اگر صحیح ہو جائے گا تو ہم اپنے امام زمانہ کو بھول جائیں گے. بالکل ممکن ہی نہیں 100% وہ پرفیکٹ ہو جائے جیسا آپ چاہ رہے ہیں. غلطیاں رہیں گی اس کے اندر کیونکہ چلانے والا غیر معصوم ہے. صحیح. لیکن ہم ایک شعاع دیکھنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہماری ضرورت ہے. جو لوگ آ کے سیاست کو اسلام سے الگ کر دیتے ہیں وہ نہ اسلام کو سمجھیں نہ سیاست کو سمجھیں. آپ زیارت جامعہ کا مطالعہ کریے. زیارت جامعہ میں اہل بیت کے لیے ایک لقب بیان کیا گیا ہے، انتم ساست العباد. آپ وہ لوگ ہیں کہ جو عباد کے لیے سیاست سے کام لیتے ہیں. عباد یعنی؟ عباد یعنی لوگ، ہم لوگ شیعہ. عباد جمع ہے عبد کی. جو عبد ہیں دنیا میں ان کی سیاست کو کون طے کرتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خوب اہل بیت آ کے دیکھتے ہیں کہ جب وہ خود موجود ہے معاشرے میں تو کس طرح سے معاشرے کو ڈیل کرنا ہے. اگر وہ پردہ غیبت میں ہے تو اس معاشرے کو تو چلنا ہی ہے، یہ تو رک نہیں جائے گا نا. بالکل ٹھیک. یہاں پہ کسی کو فیصلہ لینا ہے تو چھ بہتر کہ عالم اور جاہل میں سے ہم عالم کو لیں. ٹھیک. عالم دیندار اور عالم غیر دیندار میں سے ہم عالم دیندار کو لیں، اور عالم دیندار فقیہ اور عالم دیندار غیر فقیہ میں سے ہم فقیہ کو لیں. صحیح. اور عالم دیندار فقیہ جو سیاسی بصیرت بھی رکھتا ہے اس میں سے ہم عالم دیندار فقیہ جو سیاسی بصیرت کم رکھتا ہے، ہم کس کو چوائس کریں گے؟ جی، جو رکھتا ہو. جو رکھتا ہو. تو یہ عقل کی بات ہے. یعنی یہاں پر اگر آپ بہت زیادہ روایات کو بھی نہ لے کے آئیں، بات دو چار کی طرح روشن ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو سمجھایا. ایک دو سوال اور ہم کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایران میں حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے. جی. اگر ہم اپنے ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ نہیں ہے. جی. تو یہاں کا جو مسئلہ ہوگا، جی، اس مسئلے کو کیا وہی حل کریں گے آغا خامنہئی صاحب؟ جو آپ کا مقلد ہے، جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، اچھا، وہ آپ کے مسئلے کو بیان کرے گا. آپ البتہ آپ اپنے مسئلے کو صحیح سے اس سے پوچھیے. دیکھیے جواب ویسے ہی آئے گا جیسا آپ سوال کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سوال ناقص کریں گے، جواب پورا آئے گا. آپ جب سوال کو بھیج رہے ہیں، سوال کے سائیڈ میں جو چیزیں آپ اس کو بھی بیان کریے. صحیح. ہاں، ہم کیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہماری مشکل کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بعد آپ اپنا سوال رکھیے. فقیہ تمام چیزوں کو میں نے کہا
فقیہ تین چیزوں کو نظر میں رکھ کے استنباط کرتا ہے: قرآن کی آیات، روایات اور عقل. عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے جو خداوند متعال ہمیں دے رہا ہے، اور فقیہ اس کو ہمیشہ سامنے رکھ کے آ کے کبھی بھی فقیہ ایسا فتویٰ نہیں دیتا کہ جس کی وجہ سے اس کا مکلف جو آ کے اس کے فتوے کے اوپر عمل کر رہا ہے کہیں پہ جا کے پھنس جائے. صحیح. ہم اپنے سوال کو اپنے فقیہ کے سامنے صحیح سے رکھیں، وہ آپ کو جواب دے. بالکل. اچھا، ایک سوال یہ ہم کر لینا چاہتے ہیں کہ آغا خامنہئی صاحب کی طرف سے کوئی انٹرنیشنل حکم جو تمام شیعوں کے لیے آیا ہو؟ فی الحال تو نہیں آیا. ابھی فی الحال نہیں. اگر آ جائے تو آ جائے سب پہ ماننا ہے، حکم ہے سب مانیں گے، وہی مگر بات یہ ہے کہ وہ آ کے محدود کر دیں. وہ کہ میں یہ حکم فقط ایرانی شیعوں کو دے رہا ہوں. لیکن اگر وہ کہہ دیں کہ پورے دنیا کے اگر کچھ نہ کہیں اس کا مطلب تمام شیعوں کے لیے. تمام شیعوں کے لیے، تو پھر وہ اس حکم کو خود سیستانی صاحب بھی مانیں گے؟ بے شک مانیں گے، ہم سے اور آپ سے بہتر مانیں گے. جی کیونکہ وہ ہم سے اور آپ سے بہتر سمجھتے ہیں. ایک فقیہ دوسرے فقیہ کو بہتر سمجھتا ہے، بالکل. جس طرح سے ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو بہتر سمجھتا ہے. اس کو پتہ ہے اس کی کیا مشکلیں ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیے جو اتحاد بین المسلمین کا مسئلہ تھا، تو ایک فقیہ نے آ کے ایک نظر دی، دوسرے فقیہ نے فوراً آ کے اس کی تائید کی. صحیح. ایسا نہیں ہے. اور یہ ایک کام ہو رہا ہے باقاعدہ کہ پبلک کو یہ دکھایا جائے کہ فقہا آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. اچھا. نعوذ باللہ، ممکن نہیں ہے. فقہا ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. فتوے میں اختلاف ہوتا ہے، فتوے کا اختلاف کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، بہت چھوٹا ایشو ہے. بالکل صحیح. دیکھیں، دو طرح کی میں نے آپ سے عرض کیا، دو طرح کی ہماری مشکلیں ہیں. کچھ ہماری مشکلیں کلی ہیں، عام ہیں. کچھ ہمارے مسائل بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. دشمن کیا کرتا ہے؟ جو ہماری عام مشکلات ہیں ان کو چھوٹا بنا دیتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی سی مشکلیں ان کو بہت بڑا بنا دیتا ہے، اسی میں الجھا دیتا ہے. اس میں الجھا دیتا ہے. بالکل. جب ہم اسی میں الجھے رہیں گے پوری زندگی کہ یہ فتویٰ صحیح ہے، وہ فتویٰ غلط ہے، یہ حق پر ہے، وہ باطل پر ہے، کب آپ معاشرے کے لیے سوچ پائیں گے؟ صحیح. بالکل. کب آپ کو وقت ملے گا کہ آپ معاشرے کو اپنے لیڈ کر پائیں؟ نہیں ملے گا. بالکل. یہ لمحہ فکریہ ہے ناظرین ہمارے لیے، اور اس پہ ہمیں ذرا غور و فکر کرنا چاہیے. ایک سوال مولانا صاحب ہم آپ سے کرنا چاہیں گے، حالانکہ اس ٹاپک سے بالکل ہٹ کر کے ہے. کچھ لوگوں کا یہ، حالانکہ ابھی آپ نے بیچ میں کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ آغا خامنہئی صاحب میں اور سیستانی صاحب میں یا جو اور بھی جو آیت اللہ ہیں ان میں عالم کون ہے. جی. اور بہت سے لوگ آج کل یہ ہمارے سننے میں آیا، اور شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ اگر سیستانی صاحب کی تقلید میں ہے، یعنی ان کا مقلد ہے، وہ خامنہئی صاحب میں جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. کیا وہ جا سکتا ہے؟ نہیں. دیکھیے، آپ ایک ایسے انسان کو فرض کریں جو ابھی بالغ ہوا ہے، بالغ ہونے والا ہے، تو بلوغ سے پہلے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یا تو خود مجتہد ہو. صحیح. جیسے ہماری تاریخ میں 5-6 ایسے لوگ گزرے ہیں الحمدللہ شیعوں میں کہ اس سے پہلے کہ وہ بالغ ہوں وہ خود مجتہد تھے. اللہ. اس سے پہلے کہ وہ، جیسے شہید صدر علیہ الرحمہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی تقلید نہیں کی، کیونکہ جب وہ بالغ ہوئے احتیاط کے اوپر عمل کرتے تھے 2-3 سال بعد وہ خود مجتہد تھے. ٹھیک. تو یہ ایک آپشن ہے، یہ دروازہ بند نہیں کر سکتے کہ انشاءاللہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جب وہ بالغ ہوں وہ خود مجتہد ہوں. صحیح. دوسرا آپشن یہ کہ نہیں، آپ احتیاط کے اوپر عمل کریے. احتیاط کا مطلب یہ ہے، مثال دوں ایک احتیاط کے لیے. آپ ایک جگہ پھنس گئے، آپ کو نہیں پتا قبلہ کس سائڈ ہے. ٹھیک ہے. آپ کم سے کم 4 طرف نماز پڑھیں تاکہ آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ آپ نے نماز قبلے کی طرف پڑھ لی. جی. یہ احتیاط ہے. یہ احتیاط ہے. احتیاط یعنی اس طرح سے کام کرنا کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ خدا جو مجھ سے چاہ رہا تھا وہ پورا ہو گیا. آپ نے سفر کیا، آپ کو نہیں پتا یہاں نماز قصر ہے یا پوری، قصر بھی پڑھیے پوری بھی پڑھیے. کتنے لوگ ہیں احتیاط کے اوپر عمل کر پائیں گے؟ احتیاط کے اوپر آج کے زمانے میں عمل کرنا خلاف احتیاط ہے. کیونکہ آپ احتیاط کرنے لگیں گے تو آپ زندگی کے دوسرے کام کب کریں گے؟ صحیح. بالکل. پورا آپ کا 24 گھنٹہ ہی نظام ملے گا. چینج بدل نہیں سکتا. ٹھیک. تیسرا مرحلہ یہ کہ انسان آگے تقلید کرے. اب جب یہ تقلید کرنے چل رہا ہے، جیسے کہ بیان کیا، اب یہ بالغ ہوا، اس کو کسی کی تقلید کرنا تھی. اب اس کے سامنے 4-5 آپشن تھے. اس نے لوگوں سے پوچھا جو لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں. آخر کار اس نے کسی ایک کو سمجھ لیا کہ ہاں یہ ان میں بیسٹ ہے. کوئی کسی طرح تقلید شروع کر دے گا، آخر ہم تک تقلید کرتا رہے. مگر یہ کہ بیچ میں اس کو سمجھ میں آئے کہ جس کو میں بیسٹ سمجھ رہا تھا جی وہ بیسٹ نہیں ہے، جسے میں عالم سمجھ رہا تھا وہ عالم نہیں. یا تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ
کہ مثلا اے کی میں تقلید کر رہا تھا لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں بی بہتر ہے، تو یہاں پر عدول کرنا واجب ہے. واجب ہے. واجب ہے. لیکن وہ ہمارے جیسے لوگ تو سلیکشن کر نہیں سکتے. پوچھیے، آپ سوال کریے جو لوگ اہل علم ہیں، جانتے ہیں. ہاں. اور لیکن اگر یقین تک نہیں پہنچا ہے تو عدول نہیں کر سکتا. آپ وہیں رہیں گے. جہاں وہیں رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ اس سے بہتر ہے، تب آپ عدول کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے عدول کر لیا، پھر آپ اس کے جس ٹائم عدول کریں گے اس ٹائم کے بعد سے آپ جس کی طرف گئے ہیں اس کے فتوے کے اوپر تقلید، یعنی اس کے فتوے کے اوپر باقی رہیں گے. ایک اسی کے اندر ایک آخری اشارہ میں 1 منٹ میں آپ کو دے دوں. ضرور. یہ دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں اس کا فتویٰ ہمیں پتہ نہیں چل پاتا. بھئی ہم اے کی تقلید کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ بھئی اے کا فتویٰ کیا ہے. ہم نے کوشش کی، انٹرنیٹ پہ سوال ڈالا، سب کچھ کر لیا، جو اس کی توضیح المسائل دیکھ لی، لیکن ہمیں اس کا جواب نہیں ملا. یہاں پر یہ نہیں کہ آپ جس کے فتوے کی طرف آگے چلے جائیں، آپ کے لیے ضروری یہاں پہ ایک کام کریں. یہ جو 4-5 فقی ہیں آلریڈی ہیں ابھی موجود، آپ ان کو نمبر وائز دیکھیں. کہیں گے آپ سب سے بہتر یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ. اس کو کہتے ہیں العالم فالعالم. اچھا. یعنی عالم کے بعد یہ عالم ہوگا، اگر اس کو ہٹا دیں تو یہ عالم ہے، اگر اس کو ہٹا دیں تو یہ عالم ہے، اس کو ہٹا دیں تو یہ عالم ہے. تو اگر آپ کو اے میں آپ کو فتویٰ نہیں ملا تو آپ جائیں گے بی کے پاس. بی کے پاس نہیں ملا، جائیں گے سی کے پاس. اجازت نہیں اگر آپ کو اے کے پاس فتویٰ نہیں ملا، آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ ای کے پاس چلے جائیے. اچھا اچھا. العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے اس تک پہنچیں گے جس نے فتویٰ دیا ہے. ابھی کسی ایک نے تو فتویٰ دیا ہوگا نا. بالکل. اگر بی نے فتویٰ دے دیا تو بات ختم ہو گئی. بی نے بھی نہیں دیا ہے، سی نے دیا ہے، سی کا فتویٰ لے لیجیے. وہ بھی اس صورت میں کہ اگر نہ ملے. اگر نہ ملے. چلیے ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آرام سے ہم اپنی زندگی کو مجتہد کی تقلید کر کے اور اس کے فتوے کے سائے میں اپنے آپ کو خدا سے بھی نزدیک کر سکتے ہیں، اور بہت سکون سے ہم کل خدا کو آگے جواب دے دیں گے کہ پروردگار میں فلاں کی تقلید کرتا تھا، انہی نے کہا ایسا کرو، میں نے ایسا کیا. سبحان اللہ. ناظرین اس طرح سے بہت ہی اہم ترین گفتگو ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے. آغا آخر میں ہم یہ چاہیں گے کہ اس ٹاپک کے سلسلے سے میں نے اپنے اعتبار سے ہر چیز پوچھی آپ سے، لیکن چونکہ آپ خود صاحب علم ہیں لہٰذا کچھ اگر بچا ہوا ہے تو آپ اسے پیغام کے طور پہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں بیان کر دیں. دیکھیے، میرا ایک آخری پیغام ہے. دشمن ایک بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خود شیعوں کے درمیان، اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھ کے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالیں. کیونکہ جب تک اختلاف رہے گا ہم ترقی نہیں کر سکتے. بالکل. یہ طے شدہ بات ہے. اختلاف ڈالنے کے لیے اس کو بہترین طریقہ یہ ملا ہے کہ اس راستے سے آ کے ہم لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالیں. ہمیں یہاں پہ سمجھداری سے کام لینا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نظام ولایت فقیہ کو سمجھیں کہ نظام ہے کیا. ٹھیک. اپنے فقیہ کو سمجھیں جس کی تقلید کر رہے ہیں، اور خداوند متعال اور اہل بیت کو نظر میں رکھ کے صحیح سے اپنے فقیہ کی تقلید کریں. اپنی طرف سے دین نہ بنائیں، جو فقیہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کریں. اگر یہ کام ہم کر لے گئے، اختلاف سے بھی بچ جائیں گے، خدا تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا واقعی بہت ہی قیمتی وقت دے کر کے اور ایک قیمتی گفتگو پہنچائی ہمارے ناظرین تک. انشاءاللہ. تو ناظرین اسی کے ساتھ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت. اہم ترین گفتگو ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے. واقعی یہ ایک ایسا ٹاپک تھا کہ جس کے سلسلے سے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کچھ ایسے سوالات پیدا ہو رہے تھے جو ہمیں الجھنوں میں ڈال دے رہے تھے، اور امید کہ اب یقین کرتے ہیں کہ ان تمام سوالوں کے جوابات کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والی جو ایک الجھن تھی، ایک الجھی ہوئی گتھی تھی، وہ سلجھ گئی ہوگی. ہمیں ضرور اس بات پہ یقین ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور سوالات اس ٹاپک کے سلسلے سے ہیں جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں winislam@gmail.com پہ. انشاءاللہ آپ کے بھیجے ہوئے سوالوں کے جوابات ہو سکتا ہے ہم اسے ایک پروگرام کی شکل دے کر کے آپ تک ضرور پہنچا دیں. آپ دیکھتے رہیے چینل وین اور ہمیں دیجیے اجازت. پیغام انسانیت. خدا.